السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 12 جون ہے اور آج دن ہے اتوار کا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ تجربہ کاروں کی حکومت نے پاکستان کو خارجہ محاذ پر کہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بہترین دوست چائنا، جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ شہباز شریف نے چائنا کا دورہ کرنا تھا۔ چائنا نے کہا خبردار ہمارے ملک میں قدم مت رکھنا، کیونکہ یہاں پر امریکی غلاموں کا داخلہ منع ہے۔ اور آج جنرل باجوہ اور فوج کی قیادت، فوج کے اعلیٰ افسران، ایک وفد چائنا پہنچا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ چائنا کے ساتھ بات چیت کی جائے گی کہ شہباز شریف کو دورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پاکستان خارجہ محاذ پر کہاں پہ کھڑا ہے، پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، اور چائنا اور پاکستان کی دوستی کتنی ضروری ہے۔ چائنا کے کتنے احسانات ہیں پاکستان پر، ذرا توجہ کیجیے گا۔ 2016 کے اندر ہندوستان کے انتہا پسند وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک نعرہ لگایا تھا۔ نریندر مودی نے کہا تھا میں پاکستان کو آئسولیٹ کروں گا، پوری دنیا ہندوستان کے ساتھ ہوتی ہے، صرف اکیلا چائنا پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پاکستان کو جب بھی مشکل پیش آئی، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے 5 اگست 2019 کو ہندوستان کی انتہا پسند مودی سرکار نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا۔ آرٹیکل 35 سے 370 ختم ہو گیا، جھنڈا واپس لے لیا، زبان واپس لے لی کشمیریوں کی، اور کشمیریوں کا آئین واپس لے لیا، اور کشمیریوں کا جو ریاست کا سٹیٹس ہوڈ تھا وہ بھی چھین لیا۔ پاکستان مارا پھرا۔ خان صاحب نے کہا میں کشمیریوں کا سفیر ہوں، لہٰذا جی پاکستان OIC کے پاس بھی گیا، پاکستان دنیا کے ہر ایک ملک کے پاس گیا، پاکستان تمام اسلامی ملکوں کے پاس گیا۔ پاکستان کے ساتھ صرف اس وقت ترکی کھڑا ہوا تھا یا ملیشیا کھڑا ہوا تھا، وہ بھی مہاتیر محمد کو جب راستے سے ہٹا دیا گیا تھا، اس کے بعد ملیشیا نے بھی پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ذرا یاد کریں، اس وقت چائنا ہی وہ ملک تھا جو سلامتی کونسل کے لیے پاکستان کے لیے گیا تھا، جنہوں نے سلامتی کونسل کے اندر کشمیر کو ڈسکس کیا، اور ہمیشہ پاکستان کے موقف کے ساتھ وہ کھڑا رہا۔ ہمارا عزیز ترین اسلامی ملک سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ نوبت یہ آ گئی کہ اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر سعودی عرب یا اسلامی ممالک ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو پھر ہم اپنا ایک بلاک بنائیں گے، ہم پھر اپنے فیصلے خود کریں گے، اور سعودی عرب ہم سے ناراض ہو گیا۔ سعودی عرب کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن ہم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ شاہ محمود کا یہ بیان بھی تھا، سعودی عرب ہم سے ناراض ہو گیا۔ اس وقت کے DG ISI فیض حمید صاحب، آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سعودی عرب پہنچے، 3 دن وہاں پہ موجود رہے، لیکن سعودی شہزادوں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ بالآخر یہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی، شاید خالد بن سلمان ان کا نام ہے، ان سے ملاقات کی اور واپس لوٹ آئے۔ تعلقات خراب ہو گئے۔ سعودی عرب نے ہم سے پیسے واپس مانگ لیے۔ انہوں نے کہا وہ کڈو جی 3 ارب ڈالر۔ اب 3 ارب ڈالر ہمارے پاس تو تھے نہیں، اس وقت ہماری عزت اور بےزتی کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا ڈیفرڈ پیمنٹ پر پیسے بھی نہیں دیں گے، اور ہم جناب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ سعودیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، دیکھو سعودی ایسے ہیں، سعودی ویسے ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے تھے۔ تو ہم نے کہا بھائی پیسے واپس مانگے تو اب ہمارے دوست نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھرپور کیمپین چلی، اور میں بھی اس میں تھا۔ ہم بھی سعودی عرب کو اسی طرح سے تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن میرا جو بنیادی مقصد ہوتا تھا ہمیشہ اسرائیل کے حوالے سے ہوتا تھا کہ اسرائیل کو اور یہ مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جو سعودی عرب کا ایک خاص کردار ہے محمد بن سلمان کا تھا۔ اچھا، اس وقت جب ہم مشکل میں تھے، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، ہماری عزت کا مسئلہ تھا، اس وقت چائنا نے وہ ہمیں پیسے دیے تھے اور ہم نے وہ سعودی عرب کو واپس کیے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی۔ پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آ گیا،
ہمیں اس کرۂ ارض پر صرف ایک ملک سے امید ہوتی ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ناراض ہوں، تنگ دست ہوں ہم، جب جو بھی ہمارے چائنا کے ساتھ مسائل ہوں، ہم امریکہ کے ساتھ مل جائیں، امریکہ کے ساتھ چل کے چائنا کو ناراض بھی کر دیں، پھر بھی چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے یہ ضرور سنیے گا. آپ کو چائنا کی دوستی وہ سارے واقعات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ اب عالمی منظرنامہ ذرا دیکھیے. عالمی منظرنامہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ افغانستان تباہ کر کے جب امریکہ نکل گیا تو اس کے بعد ہم نے جب امریکہ کے قریب چلے گئے، پہلے نمبر پہ جب ہم نے رجیم چینج کیا اور امریکی غلام ملک کے اندر لے کے آگے، سب سے پہلے تو ہم سے طالبان ناراض ہوئے، افغانی ناراض ہوئے کہ وہ امریکہ جن سے ہم جہاد کرتے رہے ہیں، جنہوں نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا، تباہ کر دیا، پورا ملک کھنڈر بنا دیا ہے، آپ ان کے ساتھ ان کی پسند کا رجیم لے کے آ رہے ہیں اور امریکہ کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. تو افغانستان نمبر 1 ہم سے ناراض ہو گیا. پوری دنیا کے اندر ہماری جو ٹکے کی عزت تھی نا وہ بھی نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے کہنے پر یہاں پہ رجیم چینج ہو گیا. دوسرا، دنیا کے اندر ہو رہی تھی دھڑے بندی، گروپ بندی ہو رہی تھی. ایک طرف تھے امریکن اور باقی ویسٹرن، دوسری طرف تھے ایشین، جس میں رشیا بھی تھا، چائنا بھی تھا، ایران بھی تھا. اب فیصلہ کن وقت تھا کہ اب ہم ایشیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، رشیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا امریکہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جب تک خان نے موقف اپنایا، انہوں نے کہا کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے. مجھے بھی پتہ ہے نہیں لگنی چاہیے تھی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کشمیر کی جب جنگ لگی ہوئی ہے، کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، کہاں تک تم سارے گورے بولتے ہو؟ جب یہی ظلم فلسطین کے اندر اسرائیلی کرتے ہیں، کہاں تک تم بولتے ہو؟ تو لہٰذا میں مذمت بھی نہیں کروں گا اور میں اس جنگ کے حق میں بھی نہیں ہوں. تو اس وقت تک ہم کھڑے رہے. لہٰذا پھر اچانک ہم نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، ہم نے وہ مذمت بھی کر دی رشیا کی، اور اس کے بعد رجیم چینج بھی کرا دیا. اور اس کے بعد وہ روس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے، گیس دے رہے تھے، تیل دے رہے تھے، گندم دے رہے تھے، اس پر بھی وہ جو ہماری عزت بن رہی تھی دنیا کے اندر کہ پاکستان کا اچھا جی مقام ہے، پاکستان اپنے آزادی کے ساتھ فیصلے کر سکتا ہے، ہم نے انہیں بھی ناراض کر دیا. نوبت یہ آ گئی، کل یا پرسوں پیوٹن نے بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ ریاستیں یا تو آزاد ہوتی ہیں یا کالونیاں ہوتی ہیں، بیچ کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. لہٰذا پاکستان یا تو امریکہ کی کالونی ہے یا پھر آزاد ہے. وہ کہتے ہیں جو ریاستیں اپنی مرضی سے اپنے فیصلے نہیں کرتی وہ کالونی ہوتی ہیں اور تاریخ کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. نمبر 2، چائنا اس وقت تاریخ کے نازک موڑ پر کھڑا ہوا ہے. جب امریکہ نے اپنی ساری توپوں کا رخ اسلامو فوبیا اور ساری چیزوں سے ہٹا کے، مسلمانوں سے ہٹا کے، فوجیں نکال کے یہاں سے افغانستان سے بھی، تو انہوں نے توپوں کا رخ کر دیا چائنا کی طرف کہ چائنا کو روکنا ہے، چائنا سپر پاور نہ بن جائے، اکنامک سپر پاور نہ بن جائے. تو انہوں نے چائنا کو گھیرا ہوا ہے، تائیوان، ساؤتھ چائنا سی کے اندر، وہاں پہ انہوں نے انڈیا کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے، جاپان بھی ہے، آسٹریلیا بھی اور پورا یورپ، چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. وہ چائنا جو ہمارا بہترین دوست، ہر وقت ہمیں کام آتا ہے، ہم اس کے احسان مند ہیں. ہم نے امریکہ کے کہنے پر رجیم چینج کر کے امریکی غلاموں کو یہاں پہ لا کے یہ ثبوت دے دیا کہ اس مشکل وقت میں جب چائنا جنگوں کے اندر گھرا ہوا ہے اور امریکہ گھیر رہا ہے تو ہم چائنا کے ساتھ نہیں ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. لہٰذا کل ہی شی جن پنگ کا یہ بیان آیا ہے کہ کسی وقت بھی تائیوان اور چائنا کی جنگ چھڑ سکتی ہے، ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. لہٰذا اس نازک موڑ پر جب ہمیں چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، احسانوں کا بدلہ دینا چاہیے تھا، ہم نے کہا نہیں، ہم تمہیں نہیں جانتے، ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیں، ایسی صورتحال میں رشیا بھی ہم سے ناراض، افغانستان ہم سے ناراض، چائنا جیسا ملک جو پچھلے 70 سالوں سے ہم پہ احسان کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، وہ بھی ہم نے ناراض کر دیا. اب جب امپورٹڈ سرکار کو نہ عربوں نے پیسے دیے، نہ ترکوں نے پیسے دیے، کسی نے بھی پیسے نہیں دیے، تو چائنا سے قرض لینے کی بات کی. چائنا نے کہا جو پہلے آپ نے لیا ہوا نا، پہلے تو وہ کڈو، پہلے تو وہ واپس کریں. تو لہٰذا اب کس منہ سے چائنا جائیں گے اور کس منہ سے ہمیں چائنا بلائے گا؟ لہٰذا اس وقت اتنے سخت اقدامات کرنا امپورٹڈ سرکار کے خلاف، اور رشیا سے اس طرح کے بیانات آنا، اور خاص طور پہ رشیا نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی تیل کی اور ہم تیل دینے کے لیے تیار تھے. تو اب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چائنا اور روس کھلم کھلا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لہذا اس 10 منٹ کے تجزیے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس ساری صورتحال میں ہم نے بدنامی ہی سمیٹی ہے، جو ہماری عزت بنی ہوئی تھی وہ بھی
ہم نے خاک میں ملا دیا. لہٰذا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ کون تھا جس نے ہنستے بستے ملک کو اجاڑا اور اس ساری عزت کو بے عزتی کے اندر بدلا. پاکستان زندہ باد.